اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید ان تزعنتم فی شیء فردوہ الی رسولہ الی اللہ والرسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ. صلوات سورہ، جیسا کل بھی میں نے عرض کیا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جس میں ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اس کے بعد یہ والی آیت مبارکہ. اطاعت سے مراد اطاعت کلی ہے، ٹوٹل، ہر مفہوم میں، ہر زاویے سے، جس پہلو سے آپ دیکھیں اطاعت یعنی ہر طریقے سے. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ جناب فقہی مسائل کے اندر میں اطاعت کر رہا ہوں اللہ کی اور رسول کی، مثال کے طور پر، اور اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن میں عقیدے میں نہیں کر رہا. عقائد کے اندر بھی آپ کو ٹوٹل اطاعت کرنی ہوگی. اطاعت کے اندر بھی چون چرا بھی نہیں ہوتی. اچھا، اس کو واضح کرنے کے لیے میں یہ ایکسپلین کروں. اللہ کو، رسول کو، آل رسول کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو عقیدہ رکھنا ہمارا دین کا حصہ ہے، ایمان ہے. عقیدہ رکھنے کے لیے دلیل ہونی ضروری ہے. اللہ کو ماننے کے لیے، اہل بیت کو ماننے کے لیے ہمارے پاس اگر دلیل ہے، دلیل سے ہم نے ان کو قبول کیا، تو پھر ہماری عقل میں جب آ گئے، منطقی طور پر دلیل سے ہم نے جب ان کو قبول کر لیا، لہٰذا یہ عقیدہ بن گیا. عقیدہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے پیچھے ایک دلیل ہو، جس کی وجہ سے آپ اس کو درست مان رہے ہیں، ورنہ وہ عقیدہ نہیں ہے. اگر کسی کے کہنے کی بنا پر ہم اللہ کو ایک مانیں تو وہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے ذہن میں خود سمجھ کے اس کو مان لیا، وہ ہو گیا عقیدہ. اب یعنی اللہ کو جب میں نے اپنی عقل سے تسلیم کر لیا، رسول کو اور آل رسول کو عقل سے تسلیم کر لیا، اب ان کے حکم کو ہم نے آنکھ بند کر کے ماننا ہے. اس میں کوئی چون چرا افس اور بٹس نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا، ہمارا بس فرض یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ واقعی اللہ نے کہا ہے نہیں کہا، اہل بیت نے فرمایا نہیں فرمایا. اگر فرمایا ہے اب ہمیں چون چرا نہیں کرنی چاہیے. یہ ہم پوچھتے ہیں جناب یہ ہو گیا کیوں؟ اچھا ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے؟ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے، واقعی یہ ہے، اہل بیت کا حکم ہے، بس ہمیں مان لینا ہے. حج پہ جا کے ہم ٹنٹ کیوں کریں؟ بھائی ہم گنجا آدمی برا لگتا ہے، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ گنجا آدمی جب وہاں پر پہنچے گا روز قیامت، اس گنج کے بنا کے بدلے اللہ اس کو ایسا نور اس کے سر سے ساتے ہوگا کہ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے سر پہ ہے. یہ بھائی آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ ٹینٹ کر کے آؤ، میں اللہ ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے بس وہ دو لباس پہن کے آنے، چاہے تم بادشاہ ہو یا غلام ہو، ان دو کپڑوں کے اندر تم میرے سامنے آؤ گے. اور جب تم احرام اتار رہے ہوگے تو تقصیر نہیں، اگر وہ حج کا احرام ہے مثال کے طور پر، پہلی دفعہ گئے ہو تو تم نے حلق کرنا ہے، تم ٹنٹ کرو گے. اب کیا ہے، تم اگر اتنا بھی اہمیت تمہارے نزدیک اپنے بال بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے، امتحان ہے. میں نے دیکھا ہے حج کے اوپر، وہاں پر ہم گئے، کتنی بار گئے وہاں، 8 دفعہ حج پہ گئے لوگ آئے، مولانا یہ ضروری ہے ہم لوگ جو ہے وہ حلق کریں؟ کیا چھوڑ دیتا اللہ بھائی. اچھا پھر جو ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے، جناب مولانا اتنی سختی نہیں ہے دین میں، اتنی سختی نہیں ہے، کوئی لچک لائیں، بین بات کریں. بھائی جو خدا مستحبات، اتنے زیادہ آپ کے سامنے مستحبات ہوں، اتنے زیادہ مکروہات ہیں، شکر کریں تمام مستحبات کو اللہ نے واجب نہیں کیا. شکر کریں وہ اللہ، وہ کریم اللہ جس نے مکروہات کو حرام نہیں کر دیا. مکروہ کیا ہے؟ یعنی بہتر ہے نہ کرو، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں دوں گا، بہتر ہے نہ کرو. مستحب کیا ہے؟ کر لیجئے اچھا ہے، نہ کیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے. تو وہ جو مکروہ کو حرام نہ کرے، مستحب کو واجب نہ کرے، وہ اتنا کریم اللہ. اور پھر گناہ کے اوپر صرف ایک دفعہ استغفر اللہ دل سے کہنے پہ معاف کر دے، وہ اتنا کریم خدا جب یہ کہہ رہا ہے اس معاملے میں چھوٹ نہیں دیتا، تو ہم پھر بھی کہیں کیوں اللہ میاں یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ تو ہمیں راستہ دے دیتا.
دین کے عقیدے کے معاملے میں راستہ نہیں ہوتا. ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر عقیدے میں اچھا کہتے ہیں جناب اللہ دین اتنا سخت نہیں ہے, تھوڑا سا اس میں لچک ہو جاتی, تھوڑے سے عقائد کے مسائل میں لچک ہو جاتی. کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ آمادہ ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ تھوڑی سی دیر کو کسی کو اور کے حوالے کر دیں؟ بینک اکاؤنٹ ہے, دے دیں کسی کو, وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں. اب 1 منٹ کے لیے دے دیں. کتنے لوگ ہیں جو دیں گے؟ دین کیوں دیتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اندر لچک کر دیں, تھوڑا سا زہر پڑا ہو تھوڑا سا کھا لیں. کیوں نہیں, کیوں اس کے اندر اس میں کیسے؟ اگر ہمارا بچہ جو ہے, بچہ چھوٹا, اسے کہیں یار آپ تھوڑی سی دیر کو مولا علی علیہ السلام کو مولا علی نہ مانو, وہ کہے گا کیا بات کر رہے ہیں آپ, مولا علی میرے مولا ہیں. بچے کو سمجھ میں آتی ہے, ہمارے جیسے عمر کے انسانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دین کو کہہ رہے ہیں چھوڑو کوئی بات, دین رہنے دو, باقی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کیا؟ ہمارے تعلقات زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ہماری رشتہ داریاں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, معاشرے میں سروائیو کر کے ایک دوسرے کو مل کے یہ وہ فلان سیاست بازی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہی تو امتحان ہے. خدا کہتا ہے بھائی میں تو عقائد کی بات کر رہا ہوں, عقائد میں تو چھوٹ ہی نہیں ہے. فقہی مسائل میں خدا نے جب یہ کہہ دیا بھائی یہ چیز ہے اس طرح, یہ چیز اس طرح ہے, تو ختم. فطرہ ہے مثال کے طور پر. اب میں فطرے کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں, ٹائم میرے پاس ہے کچھ 5 منٹ ہے. رمضان کا فطرہ, لوگ سوال کرتے ہیں جناب ایسا کیوں کہ فلان چیز یہ ہم اپنے سینٹر میں کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ میں فطرے کا پیسہ ہے, ہم اپنے دینی کاموں میں, دینی کا مسئلہ ہے نا, تو دین بس جیسا چاہے موڑ لیں. ایسا تھوڑی ہے بھائی. فطرہ ہے, فطرہ آپ نے دینا ہے, جو مستحق ہے اس کے ہاتھ میں لے جا کے پہنچانا آپ کا فرض ہے, یا آپ کو یقین ہونا کہ اس کے ہاتھ میں پہنچے. اگر نہیں پہنچا, اگر آپ کو یقین نہیں ہے دوبارہ نکالیں. فقہی مسئلہ ہے, اگر آپ نے رات کو نکال دیا فطرہ, صبح اٹھے کھو گیا, رکھ کے بھول گیا, آپ کہاں گم ہو گیا, کھو گیا, چوری ہو گیا, اب کیا ہے ہٹ گیا فطرہ؟ نہیں, آپ کے گردن پر ہے, آپ نے پہنچانا ہے. فطرہ پہنچانا ہے سید کا, غیر سید کو بھی جا سکتا ہے, سید کا سید کو بھی جا سکتا ہے, لیکن غیر سید کا سید کو نہیں جا سکتا. اب جو فطرے کے میں چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فطرہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے ملک کے اندر جہاں آپ رہ رہے ہیں ادھر دینا احتیاط واجب کی بنا پر. آغا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے, رابر کا بھی ہے, ادھر دیں جہاں پر آپ کا ملک ہے, پہلے ادھر دیں. کس کو؟ شیعوں کو. سب سے پہلے کون ہے؟ شیعہ ہے. شیعہ وہ جو آغا سیستانی کے نزدیک عادل ضروری نہیں ہے لیکن نماز پڑھتا ہو, آپ کو یقین ہو پیسہ لے کے وہ حرام نہیں کرے گا. پتہ چلے اس نے آپ سے فطرہ لیا, لوگوں سے فطرہ جمع کیا, ڈرگز لے لی جا کے. کون لے سکتا ہے؟ وہ جو, اب یہ بڑا ضروری مسئلہ, وہ جو فقیر ہو. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ مانگنے والے کو جو ہمارے یہاں فقیر کہتے ہیں وہ نہیں. فقیر یعنی شرعی طور کے, شرعی اصطلاح کے اندر وہ ہے کہ جو سال کا مثال کے طور پر خرچہ اپنے کھانے پینے کا یہ وہ فلانا ٹمکانا گھر والوں کا وہ نہ کر سکتا. اور یہاں پر میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ملے گی شیعہ بھی ہو اور ایسے اس کے حالات ہوں, یہاں نہیں ہے. تو دینا اپنے ملک میں ہی ہے. کیا کریں؟ تو اس کا حل یہ ہے, سن لیجئے, اس کا حل یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جن کو آپ جانتے ہیں سفید پوش ہیں, مومن ہیں, شیعہ ہیں, ٹھیک ہے, اگر شیعہ نہیں ہے نا, نہیں مل رہا, تو پھر آپ سنی کو دے سکتے ہیں, اہل سنت کو دے سکتے ہیں, لیکن وہ جو کہ ناسبی نہ ہو, ناسبی کو نہیں دے سکتے آپ, ٹھیک ہے. لیکن پہلی پرائیورٹی وہی ہے 12 امامی اثنا عشری شیعہ جو مستحق ہے. اور اس کو آپ نے ڈھونڈ لیا پاکستان میں, اس کو آپ فون کریں گے, کہیں گے کہ جناب بات یہ, کیونکہ آپ نے نکالنا تو اسی وقت ہے نا, بات میں تو نہیں, آپ نے اس کو فون کیا اور کہا کہ آپ مجھے تو وکالت دے دیں کہ آپ کا مال جو میں اپنے قبضے میں لے لوں, یعنی آپ کا جو فطرہ ہے وہ جو میں نے ہے وہ میں اپنے پاس میں رکھ لوں, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہ رکھ لوں اپنے پاس؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی رکھ سکتے ہیں آپ, بس رکھ لیں, اور پھر اس کے بعد اس کو آپ پاکستان بھیج دیں, ٹرانسفر کر دیں پیسے, جتنی دیر میں اس کو 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں پہنچیں گے پہنچ جائیں. لیکن یہ کرنا ضروری ہے, فون پر اس کو آپ بتا دیں. ضروری نہیں ہے آپ اس کو بتائیں بھائی یہ فطرہ ہے جو میں تمہیں بھیج رہا ہوں, سمجھ تو شاید وہ جائیں,
لیکن یہ کہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہیں پہ کرنا ہے اور آپ اتنے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے, رضوی صاحب ہیں, رضوی صاحب کو فون کریں کہ جناب فطرہ ہے, ہم نے فطرہ دینا ہے. کیا ہے رضوی صاحب نے بتایا $10 ہے پر بندہ. اب اس کے اندر ٹائم کیا ہو گیا, ورنہ پھر بعد میں مسائل ہیں. 2 منٹ ہیں ابھی, 4 منٹ ہے. اچھا, لہٰذا اب مثال کے طور پر فطرہ آپ نے نکال لیا. سیدوں کے اندر مثال کے طور پر ایک گھر میں غیر سید ہے, تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ 4 سید کے کلیئرلی لکھ کے رضوی صاحب کو فون کیا ہے, کسی کو پاکستان میں آپ دے رہے ہیں, کسی پاکستان میں مولانا نے کہا بھی ہمارے ہیں جاننے والے, ہم ان کو دیں گے, تو آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب, وہ پھر ان سے آپ وکالت لے کے ہمیں دیں گے. پاکستان میں آپ بھیجیں نا کسی مولانا کو, تو آپ وکالت دیں گے ہمیں کہ آپ نے وکالت لے لی ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, اب آپ فطرہ اپنے پاس ہو سکتا ہے. اور ان کو آپ بتائیں گے جناب اتنے 4 اس میں سے سادات ہیں, ایک جو ہے غیر سید ہے, تاکہ وہ انہیں کو دیں. یاد رکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرہ اپنے سینٹر کے لیے استعمال کر لیا جائے. فطرہ مثال کے طور پہ کسی دینی کام میں لگا دیا جائے. مثال کے طور پر جناب جمعے کا ہم لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, ہم نے وہ کرائے پہ لینا ہے, تو ہم نے ادھر لگا دیا فطرہ. نہیں کر سکتے, حرام ہے. صحیح ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے. آپ نے فطرہ لگانے کدھر جدھر خدا نے کہا ہے اسی کے پاس آپ نے پہنچانا ہے. تو یہاں پر چند مسائل اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. صلوات بھیجیں محمد. کوئی شخص رات کو آپ کے گھر میں آ جاتا ہے, مہمان ہو گیا, اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے آیا اور پھر وہاں پر رہ گیا, غروب ہو گیا, اب وہ اس طرح چلتا رہا معاملہ, اس کا تو آپ نے دینا ہے, آپ کے سر پہ آ گیا, ٹھیک ہے, اس کا فطرہ بھی آپ نے دینا ہے. اب اگر آپ کفالت کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی, یا پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جن کے آپ فیملی ممبر ہیں, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ پاکستان میں وہ آپ کے لیے بھی دے سکتے ہیں, کینیڈا والے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اکیلے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے میں ہوں, میری پوری فیملی ادھر بیٹھی ہوئی ہے, میں کیا کروں گا, میرے لیے وہ نکال دیں جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر, یا پھر مثال کے طور پر چند لوگ رہ رہے ہیں, کوئی 2-4 لوگ رہ رہے ہیں, باقی ان کا پورا خاندان ادھر ہے پاکستان میں. آسان, ان کو کہیں گے بھائی 3 کلو آٹا گندم اس کی قیمت نکالو, یا پاکستان میں وہاں پر جو قیمت بنائی گئی ہے, بھائی یہ تنگ ہی کیے جا رہے ہیں, ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ قیمت ہے, اتنی قیمت نکال لیں, ہم یہاں پر آپ کی فیملی کے 1 یا 2 یا 3 اتنے بندے ہیں, ختم ہوگی بات, وہ آپ کے لیے نکال لیں گے. یہ مسئلہ ان کے لیے بھی حل ہے. اب یہاں رہنے والوں کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کمیونٹی میں کوئی مثال کے طور پر, جیسے مجھے ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک خاتون ہے, ان کے پاکستان سے آئیں, سال پہلے کی بات ہے, مہدی بھائی نے کہا تھا, پوچھ لیجئے گا ان سے جا کے, ٹھیک ہے, کہ خاتون ان کے میاں کا یہاں پر آنے کے ساتھ ہی جوان بیٹے کا میاں کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا, روڈ کراس کر رہے تھے. اب کیا ہوا, وہ اکیلے رہ گئیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کچھ نہیں تھا, اور ان کے حالات بہت خراب تھے. مومنہ ہیں, اگر اس کمیونٹی میں ہے آپ پر واجب ہے پہلے ان کو جا کے فطرہ دیں. بلکہ افسوس کا مقام ہے اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہماری کمیونٹی میں کون لوگ, کون مومن, کون شیعہ ہیں جو تکلیف میں, اور ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے, خدا ہمارے سے پوچھے گا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون کون لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں, کیا کر رہے ہیں بھائی, وہ کن حالوں میں ہیں, کوئی تکلیف میں ہے تو ہم ان کی تکلیف جا کے حل کریں. یہ فطرہ اسی لیے ہمیں یاد کراتا ہے. $10 سے کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. $10 سے ہوگا, اللہ کہہ رہا ہے جاؤ پتہ کرو کون تمہاری کمیونٹی میں تکلیف میں ہے. اس لیے آپ کو پہلے ادھر دیکھنا ہے. $10 سے کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی امیر نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے $10 کیا. آپ کو پتہ چلے گا, اب آپ سارا سال اس کا خیال کریں گے اگر آپ نے ہلکی سی بھی شرافت ہے. یار یہ اتنے برے حالوں میں تھا کہ اس کے اوپر فطرہ واجب ہے, یعنی فطرہ لے سکتا ہے, مستحق ہے. اس لیے آپ $10 کا اللہ نے کہا ڈھونڈو 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 تاکہ پتہ ہو. یہ ہمارا فریضہ ہے.